44 ممالک سے 70 سے زائد کشتیوں پر مشتمل بیڑا سمود غزہ کی جانب رواں دواں، سماجی کارکن صہیونی معاصرہ توڑ کر غزہ پہنچیں گے۔ مارچنان میں ایک بار پھر بدامنی، سڑکیں بند، اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، MWM نے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ 40 سال بعد راوی، ستلج اور چناب نے تباہی مچا دی۔ سیلاب متاثرین کو کن اشیاء کی ضرورت ہے، جانیے خصوصی رپورٹ میں۔ سیلاب متاثرین کے لیے حکومتی اقدامات ناکافی، متاثرین کو فوری ریلیف فراہم کیا جائے، علامہ احمد اقبال رضوی کا مطالبہ۔ برسی سانحہ شب عاشور جیکب آباد کے موقع پر عظمت شہداء کانفرنس ہوگی، کانفرنس سے قبل لبیک یا رسول اللہ ریلی نکالی جائے گی، علامہ مقصود ڈومکی کی میڈیا سے گفتگو۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ صہیونی جارحیت نے عالمی سطح پر شدید رد عمل کو جنم دیا ہے۔ دنیا بھر میں عوامی اور سماجی تنظیمیں فلسطینی عوام کی حمایت اور ان کے لیے امدادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ محاصرے کو توڑنے کے لیے مختلف سطحوں پر عملی کوششیں جاری ہیں، جن میں امدادی کشتیوں کی روانگی بھی شامل ہے۔ مختلف ممالک سے سرگرم کارکن غزہ کے عوام تک ادویات، خوراک اور انسانی امداد پہنچانے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے کی تازہ ترین کڑی میں بین الاقوامی بیڑا سمود کی روانگی ہے۔ کشتی پر سوار امدادی اور سماجی کارکن صہیونی محاصرہ توڑ کر غزہ پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ بھوک اور قحط کا شکار فلسطینیوں کی مدد کی جا سکے۔ گزشتہ روز پاڑا چمکنی سے صدا جانے والی گاڑی پر نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے لوئر کرم کے علاقے احمد خان کے قریب حملہ کیا گیا، جس میں سوار اپر کرم کے پہاڑی علاقے وچادرہ کے رہائشی 6 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ سیکریٹری انجمن حسینیہ نے حکومت سے واقعے میں ملوث عناصر کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ MWM کے پارلیمانی لیڈر حمید حسین نے بھی واقعے کی مذمت کی ہے۔ ایسے واقعات کا وقوع پذیر ہونا علاقے کے امن و امان، صحت و تعلیم، اقتصاد کے لیے نہایت خطرناک ہے، لہٰذا علاقے کو ایک مصنوعی آفت سے بچانے کے لیے حکومت بروقت اقدام اٹھائے۔ 40 سال بعد دریائے ستلج اور چناب کی طغیانی سے لاکھوں افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر 50 لاکھ سے زائد افراد اس تباہی سے متاثر ہوئے ہیں۔ آلودہ پانی کی وجہ سے اسہال، سانس کی انفیکشن اور جلد کی بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ متاثرین کے گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ واٹر پروف خیموں اور ترپال کی فوری ضرورت ہے تاکہ لوگ بارش اور دھوپ سے محفوظ رہ سکیں۔ مچھروں کی بہتات ہے، مچھردانیوں کی بھی ضرورت پیش نظر رکھیے۔ مویشیوں کے علاج کے لیے ویٹرنری کیمپ قائم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ واٹر پروف خیمے، ترپال اور پلاسٹک شیٹس، صابن، سینیٹائزرز، جراثیم کش ادویات اور بنیادی طبی کٹس، ٹارچ، بیٹریاں اور موم بتیاں، مویشیوں کے لیے ادویات متاثرہ افراد تک فوری پہنچانے کی ضرورت ہے۔ MWM کے وائس چیئرمین علامہ احمد اقبال رضوی نے سیلاب متاثرہ افراد کی مدد کے لیے اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 50 لاکھ افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں اور حکومتی اقدامات ناکافی ہیں۔ مجلس وحدت مسلمین نے امدادی سرگرمیوں کے سلسلے میں کئی اقدامات اٹھائے ہیں، جن میں متاثرہ علاقوں میں خیمہ بستیاں قائم کرنا اور میڈیکل کیمپ لگانا شامل ہے۔ اس کے علاوہ تنظیم نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے رضاکار بنو مہم بھی شروع کی ہے، جس کے تحت لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر امدادی کاموں میں حصہ لیں۔ عوام اور مذہبی فلاحی تنظیموں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں متاثرین کی مدد کے لیے آگے بڑھیں اور ہر ممکن تعاون کریں۔ انہوں نے زور دیا کہ فلاحی اداروں کے ذریعے عطیات اور امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا جائے تاکہ متاثرین کو فوری ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے مرکزی رہنما علامہ مقصود علی ڈومکی نے MWM ضلع شکارپور کے کیمپ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ سانحہ شب عاشور جیکب آباد کے شہداء کے 10ویں برسی کے موقع پر 23 اکتوبر 2025 کو مقتل شہداء جیکب آباد میں عظیم الشان عظمت شہداء کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ کانفرنس کے سلسلے میں MWM آزاداری ونگ کے مرکزی صدر علامہ سید اقتدار حسین نقوی اور امپلائیز ونگ کے مرکزی صدر سلیم عباس صدیقی کی خصوصی طور پر دعوت دی گئی ہے۔ علامہ مقصود ڈومکی نے کہا ہے کہ کانفرنس سے قبل لبیک یا رسول اللہ کے عنوان سے ایک عظیم الشان ریلی نکالی جائے گی، جس میں مختلف مکاتب فکر کے شیعہ سنی اکابرین شریک ہوں گے۔